لیکن اب ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ہم کوئی اتنی بنانا ریپبلک ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان کمزور نہیں ہے۔ قلعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر صاحب کا بیان ہے، تھوڑی دیر پہلے یہ بیان آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھارتی حملے کے نتیجے میں ان کے خاندان کے 10 افراد اور 4 قریبی ساتھی شہید ہو گئے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ظلم نے سارے ضابطے توڑ دیے ہیں، اب کوئی رحم کی امید نہ رکھی جائے۔ بھارت نے 25 منٹ کے اندر ودن 25 منٹس دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ جو جنازے پڑھے جا رہے ہیں، یہ ہم آج یہ جنازے پڑھ رہے ہیں۔ لٹتا پٹتا ٹوٹتا اور لاغر بیمار پاکستان وہ انڈیا کو سوٹ کرتا ہے؟ وہ جو کمر ٹوٹی دہشت گرد جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے تھے، یہ بات کہی جاتی تھی، تو بھارت نے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تو کون سا نیوکلیر ہمیں لائک یہ ایک مذاق کی بات ہے، وہ اس میں آ کر کے ایسے بولے نہیں وہ پاؤ پاؤ والے بوم میں، ارے یار ارے یار مذاق پتہ اتنی سیریس بور ہونے والی ہے اس کا اتنے سیریس ٹاپک پہ، نہیں جی وہ پاؤ پاؤ کا نیوکلیر بوم نکالیں گے، ارے مر گئے۔ 25 منٹ کے اندر 25 منٹس کے اندر ان دہشت گردوں کی کمر ایسے توڑی ہے۔ کچھ فیک نیوز پاکستان کی جانب سے بھی پاکستانی دانشور قسم کے صحافیوں نے پھیلائی، ہائے اللہ حملہ کر دیا، جوابی حملہ کر دیا۔ ہیلو دوستو، نمسکار، راج سماچار میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو انڈین آرمی کو ہلکے میں لینے والے پاکستان اور اس کے آتنکی آج پاکستان میں خون کے آنسو روتے نظر آ رہے ہیں۔ بھارتی سینا کی ایئر اسٹرائک میں آتنکی مسعود اظہر کے پریوار کے 10 سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آئی ہے۔ بھارتی سینا کی ایک دم سٹیک اسٹرائک سے اب پاکستان کی سانسیں پھولنے لگی ہیں۔ پاکستان بھارت سے اب اور حملہ نہ کرنے کی گوہار لگاتا نظر آ رہا ہے۔ وہیں پاک میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت نے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہی پاکستانی آتنکیوں پر اتنا سٹیک حملہ کیسے کر دیا۔ بھارتی سینا اور وایو سینا نے اس ایئر اسٹرائک کو مل کر انجام دیا ہے اور اپنی 26 معصوم ہندوستانیوں کی جان کا بدلہ پاکستان میں بیٹھے آتنکیوں سے لے لیا ہے۔ مولانا مسعود اظہر چیف جیش کے جیش محمد کے چیف مولانا مسعود اظہر کے فیملی کے 14 لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں، جس میں 10 ان کے گھر کے افراد، ان کے پریوار کے لوگ 10 اور 4 ان کے ساتھ کام کرنے والے، یعنی 14 لوگ۔ مولانا مسعود اظہر کے گھرانے کے 14 لوگ اس دہشت گرد جو وہ حملہ کیا کرتے تھے، ان کے گھر کے اب 14 لوگ مارے گئے ہیں، اور وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں جو انڈیا نے کیا ہے 50 سالوں میں، in 50 years deepest strikes from India۔ یہ ایک بہت بڑی سٹرائک کی ہے، بہت بڑا حملہ کیا ہے بھارت نے، اور اتنا پریسائز اٹیک، اتنا سوچ سمجھ کے جو انہوں نے کیا ہے۔ 25 منٹ کے اندر 9 ٹھکانوں کو، 25 منٹ کے اندر پورے پاکستان، اکراس پاکستان 9 جگہوں پر انہوں نے چن کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، اور اس وقت وہاں پر ان ٹھکانوں پر آگ لگی ہوئی ہے، تباہ ہو چکے ہیں مدرسے، وہاں پہ جو مسجدیں تھیں مدرسوں کے ساتھ، اور وہاں پر جتنے لوگ رہ رہے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ جہاں پر مسعود اظہر ہے اس جگہ کو، ٹھکانے کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کو اٹھا کر کہیں اور لے جایا گیا۔ اسی طرح جو حافظ سعید ہے اس کا بھی ٹھکانہ چینج کر دیا گیا۔ ایسی خبریں اور فوٹیجز آتے رہیں گے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ، یعنی یہ نظر آ رہا تھا اور بھارت کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو کہیں اور سیکیورٹی دی جا رہی ہے، اور لاہور میں جوہر ٹاؤن کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو کہ حافظ سعید کا گھر ہے وہاں پر، کہ وہاں سے اٹھا کر اس کو کہیں اور لے جایا گیا ہے۔ تو مولانا مسعود اظہر کو جو بہاولپور میں نشانہ بنایا گیا ہے بھارت کی طرف سے، مولانا مسعود اظہر کا ٹھکانہ، وہاں پر مسجد پورے طریقے سے جو پہلے ان کے مدرسے کے نام سے مشہور تھی، یعنی مسعود اظہر کے مدرسے کے نام سے، مدرسہ کا نام تھا پہلے لیکن اب اس کو مسجد بنا دیا گیا تھا، وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ تباہ دے، مسعود اظہر تباہ دے، حافظ سعید تباہ دے، اور دہشت گرد تباہ دے۔ یہ میں آپ کو لیٹسٹ نیوز آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ مسعود اظہر کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسعود اظہر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اسے اٹھا لیتا، اللہ اسے اٹھا لیتا، یعنی اس کا جب پورا خاندان مارا گیا تو اس کو اٹھا لیتا۔ تو بھارت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دیر کس چیز کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کی اس کی یہ جو حملہ ہوا ہے بھارت کی طرف سے، اس کے بہت سارے اینگلز ہیں۔ دیکھیں جیسا میں نے آپ کو کہا، ان 50 years deepest strikes، ان سٹرائکس کو میں یہ کہوں گی
کہ یہ اسرائیل سٹائل سٹرائکس تھیں. بھارت نے اسرائیل کی طرح کی سٹرائکس کی ہیں جیسے اسرائیل نے حماس کے دہشت گردوں کو، لیڈرز کو چن چن کے مارا تھا، جس میں اسماعیل ہنیہ، جس میں اور بہت سارے جو مارے جاتے رہے. ہم آپ کو سب کے پروگرامز کر کے بتاتے رہے کہ اب اس کو مار دیا. ویسی ہی اسرائیل سٹائل سٹرائکس انڈیا نے کر ڈالی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سٹرائکس کی گئی ہیں یہ اسرائیل سے ملتی جلتی ہیں. اب یہ بھارت نے سوچ سمجھ کے ایسا کیا یا اس نے خود سے اپنا یہ پلان سٹرائکس کا ایسا بنایا؟ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 50 سال میں پہلی بار اندر گھس کے کتنے 100 کلومیٹر اندر جا کر ان لوگوں کو ٹھکانہ بنایا ہے جس کے بارے میں بھارت کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. دس از انبلیویبل. اب ایک اور بہت بڑی بات آپ کو میں بتاتی ہوں. بھارت نے یہ حملہ کرنے سے پہلے 5 کنٹریز کو 5 ملکوں کو 5 دیشوں کو اپنے ٹرسٹ میں لیا تھا، اپنے کانفیڈنس میں لیا تھا، اور ان کو یہ بتایا تھا کہ ہم پاکستان پر حملہ کرنے والے ہیں. ان دیشوں میں برطانیہ، یو کے، امریکہ، ساتھ میں یو اے ای، سعودی عربیہ. کین یو امیجن؟ سعودی عربیہ اور یو اے ای کو انڈیا کی طرف سے یہ انفارم کیا گیا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور 25 منٹ میں یہ حملہ کیا بھارت نے. اور 25 منٹ کے بعد، حملہ کرنے کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد انڈیا نے ان 5 کنٹریز کو دوبارہ انفارم کیا اور بتایا کہ ہم نے اپنا حملہ، اٹیک کمپلیٹ کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے. اب اگر پاکستان اس کے جواب میں کچھ کرے گا تو آپ دیکھ لیں، اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا. پھر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، ہم نے جو کرنا تھا کرنے سے پہلے بتا دیا تھا، کرنے کے بعد بتا رہے ہیں. یہ وہی بات ہے جو میں ایک پروگرام میں تھی انڈیا کے، بہت ہی کم میں ان کے پروگرامز میں جو ہے انڈیا کے پروگرامز میں جاتی ہوں، لیکن کبھی کبھار چلی بھی جاتی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ یہی میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ وہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا جب حملہ کرے گا وہ کچھ کنٹریز کو اپنے کانفیڈنس میں لے گا، اور دیکھیں یہی بات آ رہی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہ دنیا ایسی ہے کہ آپ کنٹریز کو بتاتے ہیں، اپنے جو ایسے کنٹریز جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے کانفیڈنس میں لیتے ہیں. اب پاکستان کے پاس کیا چارہ ہے؟ یہ وہ سچویشن ہے کہ جہاں آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے اور پیچھے بھی نہیں جا سکتے. وہ کیا ہے کہ آگے کھائی اور پیچھے کیا؟ اگلا بھی نہ جائے اور نگلا بھی نہ جائے. ویسے تو میں دیکھ رہی تھی کہ ایل او سی پر بہت بھاری فائرنگ ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے. ایل او سی پر پاکستان کی طرف سے کافی یہ ایسا جو ہے وہ کچھ کیا جا رہا ہے، وہاں پر ہو رہی ہے فائرنگ.